اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں۔ آج ملکی سیاست پر کم از کم ایک دہائی تک راج کرنے والے نواب مشتاق احمد گرمانی، جنہیں انگریز سرکار نے خان بہادر اور نواب کا خطاب دیا، کیا واقعی وہ ریاست بہاولپور کا الحاق بھارت سے کرنا چاہتے تھے؟ کیا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کے قتل کا کھرا نواب مشتاق احمد گرمانی کی طرف جاتا ہے؟ کیونکہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد نواب مشتاق احمد گرمانی پہلے وفاقی وزیر داخلہ اور پھر گورنر مغربی پاکستان بن گئے۔ لیاقت علی خان قتل کیس کی تفتیش پر مبنی فائل لاپتہ ہونے میں نواب مشتاق احمد گرمانی کا کیا کردار رہا؟ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹدو کے علاقہ ٹھٹھا گرمانی میں نواب مشتاق احمد گرمانی کا خاندان آج بھی سیاست میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ گرمانی خاندان کی نمائندگی سابق MP میاں طارق احمد گرمانی اور سابق رکن صوبائی اسمبلی میاں ذیشان احمد گرمانی کرتے رہے، مگر اہم ترین سوال یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران گرمانی خاندان نے کیا کردار ادا کیا؟ آج ہم معتبر تاریخی حوالوں اور مستند حقائق کے ذریعے یہی سب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹدو میں ٹھٹھا گرمانی اور سناواں کے قصبات گرمانی بلوچوں کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ سناواں کا قصبہ انگریزوں کے دور میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، مگر اب تحصیل کوٹدو میں شامل ہے۔ گرمانی خاندان کا شجرہ نسب دیکھا جائے تو میاں حبیب گرمانی کی 1793 میں وفات کے بعد ان کے بیٹے میاں حبیب گرمانی اول خاندان کے سربراہ بنے اور ان کی 1818 میں رحلت کے بعد میاں شیخ احمد گرمانی نے زمام کار سنبھالی۔ انگریزوں کی آمد کے وقت میاں شیخ احمد گرمانی کے بیٹے میاں محبوب گرمانی ثانی خاندان کے سرکردہ تھے۔ انہوں نے انگریزوں کی چاکری کر کے خان بہادر کا لقب حاصل کیا۔ خان بہادر میاں محبوب گرمانی کے بیٹے میاں شیخ احمد گرمانی ثانی کو بھی خان بہادر کا ٹائٹل ملا اور صوبائی درباری کی نشست عطا کی گئی، جبکہ اس کے بھائی میاں محمد زمان گرمانی کو ڈویژنل درباری بنایا گیا۔ میاں محمد زمان گرمانی کے فرزند خان بہادر میاں مشتاق احمد گرمانی نے قیام پاکستان کے بعد بہت اہم کردار ادا کیا، جبکہ ان کے چچا زاد بھائی سلطان احمد گرمانی اول کے خاندان سے میاں غلام جیلانی گرمانی، ان کے بیٹے میاں طارق گرمانی اور اب میاں سلطان احمد گرمانی دوم کے بیٹے میاں ذیشان احمد گرمانی متحرک اور فعال ہیں۔ خان بہادر نواب مشتاق احمد گرمانی کے دادا میاں محبوب گرمانی کو انگریزوں سے وفاداری کے عوض اپنے علاقے کا مجسٹریٹ بنایا گیا، صوبائی درباری کی نشست عطا ہوئی، خان بہادر کا ٹائٹل ملا، دربار عام میں خلعت مرحمت کی گئی اور 200 روپیہ انعام مقرر کیا گیا۔ خان بہادر میاں مشتاق احمد گرمانی کے چچا خان بہادر میاں شیخ احمد گرمانی اور ان کے والد میاں محمد زمان کو دربار عام منعقد کر کے ان کی تاج پوشی کی گئی، آنریری مجسٹریٹ اور سول جج کے عہدے دیے گئے۔ خان بہادر نواب مشتاق احمد گرمانی کا خاندان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بھی انگریزوں سے وفاداری کا سلسلہ نبھاتا رہا۔ ہنری لیپل گریفن کی کتاب پنجاب چیف، جس کا اردو ترجمہ تذکرہ روسائے پنجاب کے نام سے شائع ہوا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جنگ عظیم کے دوران اس خاندان نے بڑی تعداد میں رنگروٹ مہیا کیے۔ خان بہادر میاں شیخ احمد گرمانی کے بڑے لڑکے سلطان احمد گرمانی کا 1917 میں بمقام ملتان حیضہ سے انتقال ہوا، جہاں وہ فوج کے لیے رنگروٹ بھرتی کروا رہا تھا۔ سرکار نے اس کی بہت تعریف کی کہ اس نے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وبا زدہ مقامات پر جانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ میاں شیخ احمد کے خاندان کی فوجی خدمات کے صلہ میں 10 مربع جات اراضی بطور جینٹری گرانٹ اور 500 روپیہ کی ایک اور جاگیر عطا ہوئی۔ گورنر پنجاب نے اسناد، خلعت اور بندوق بھی عطا کی۔ گرمانی خاندان سے تعلق رکھنے والے سابق رکن صوبائی اسمبلی میاں ذیشان گرمانی نے کہ ان کے خاندان میں سے کسی کو خان بہادر کا خطاب نہیں ملا۔ میاں مشتاق احمد گرمانی کو نواب کا خطاب ضرور ملا، لیکن وہ اس پر بھی فخر محسوس نہیں کرتے اور انہوں نے یا ان کے والد نے یہ ٹائٹل کبھی استعمال نہیں کیا۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ گرمانی خاندان کے کم از کم 3 افراد کو خان بہادر کا خطاب دیا گیا۔ ذیشان احمد گرمانی کے پردادا سلطان احمد گرمانی، جن کی یاد میں ان کے پوتے یعنی میاں ذیشان گرمانی کے والد اور میاں غلام جیلانی کے صاحبزادے کا نام میاں سلطان گرمانی رکھا گیا، یہ انگریزوں کی چاکری کرتے ہوئے فوت ہوئے۔ میاں غلام جیلانی گرمانی جو پنجاب کی دستور ساز اسمبلی کے رکن رہے، ان کے 4 بیٹے ہیں، میاں سلطان احمد گرمانی دوئم، میاں فاروق احمد گرمانی، کیپٹن ریٹائرڈ خالد احمد گرمانی اور میاں طارق احمد گرمانی۔ میاں طارق احمد گرمانی خود MP رہے ہیں، جبکہ ان کے بھتیجے ذیشان احمد گرمانی بھی سابق MP ہیں۔ نواب مشتاق احمد گرمانی، جنہوں نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، انہیں انگریز سرکار کی طرف سے ڈویژنل درباری کی نشست عطا کی گئی۔ دیگر جاگیر کے علاوہ جینٹری گرانٹ کے طور پر بھی زمین الاٹ کی گئی۔ مشتاق احمد گرمانی کو انگریز سرکار نے خان بہادر اور نواب کا ٹائٹل دیا۔ مشتاق احمد گرمانی 1930 میں پہلی بار پنجاب کی دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تو انہیں وزیر تعلیم بنا دیا گیا۔ میاں مشتاق احمد گرمانی کا شمار سر فضل حسین کی یونینسٹ پارٹی کے اہم عہدیداروں میں ہوتا تھا۔ 1937 میں یونینسٹ پارٹی نے حکومت بنائی اور سر سکندر حیات خان وزیر اعظم بنے تو مشتاق احمد گرمانی کو پرائیویٹ پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا گیا۔ قیام پاکستان سے پہلے ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد خان عباسی نے مشتاق احمد گرمانی کی خدمات مستعار لے لی اور انہیں ریاست بہاولپور کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ قیام پاکستان کے وقت ریاست بہاولپور کے حاکم نواب صادق محمد خان عباسی بیرون ملک زیر علاج تھے اور تمام تر اختیارات وزیر اعظم مشتاق احمد گرمانی کے پاس تھے۔ نواب مشتاق گرمانی پر یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ ریاست بہاولپور کا الحاق بھارت کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ 15 اگست 1947 کو نواب آف بہاولپور نواب صادق محمد خان عباسی نے آزادانہ حیثیت برقرار رکھنے کا اعلان کیا تو ان خدشات کو مزید تقویت ملی، لیکن بعد ازاں معلوم ہوا کہ یہ سب سیاسی پروپیگنڈا تھا۔ نواب مشتاق احمد گرمانی نے قائد اعظم سے صرف ایک مطالبہ کیا کہ بہاولپور کو الگ صوبہ بنایا جائے گا۔ یوں 3 اکتوبر 1947 کو ریاست بہاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ مشتاق احمد گرمانی کو 1949 میں کوئی قلمدان دیے بغیر وفاقی وزیر بنا دیا گیا اور پھر امور کشمیر کی وزارت دے دی گئی۔ مشتاق احمد گرمانی کو بطور نمائندہ خصوصی مصر، عراق اور ترکی سمیت کئی ممالک میں بھی بھیجا گیا۔ معروف سول سرونٹ قدرت اللہ شہاب مشتاق گرمانی سے برہم دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے اپنی خود نوشت میں مشتاق گرمانی پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ قدرت اللہ شہاب اپنی آپ بیتی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پوچھا تمہارے وزیر گرمانی صاحب تم سے اس قدر ناخوش کیوں رہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا سر میرے خیال میں اس کی شاید 2 وجوہات ہوں گی، ایک تو وہ رات کو کام کرتے اور دن کو سوتے ہیں، اس پروگرام میں ان کا ساتھ دینے سے بار بار چوک جاتا ہوں، دوسری وجہ شاید یہ ہو کہ وہ آزاد کشمیر کے سیاسی لیڈروں کو آپس میں لڑاتے بھڑاتے رہتے ہیں، اس کارروائی میں میری روک ٹوک غالباً انہیں پسند نہیں آتی۔ وزیر اعظم کچھ دیر سوچتے رہے، پھر اچانک انگریزی میں پوچھا ٹیل می از گرمانی اسٹریٹ؟ میں نے فوراً جواب دیا نو سر ہی از ناٹ اسٹریٹ۔ وزیر اعظم نے سگریٹ کا ایک لمبا سا کش لیا، پھر آہستہ آہستہ دھواں چھوڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولے آئی ڈو ناٹ ایگری ود یو، ہی از اسٹریٹ لائک کاک اسکرو۔ لیاقت علی خان شہید ہو گئے اور پھر ان کے قتل کا الزام بھی مشتاق احمد گرمانی پر لگا، جن کے راست اور کھرا ہونے کی گواہی خود لیاقت علی خان دے چکے تھے۔ اس الزام کی تعویل یہ پیش کی گئی کہ لیاقت علی خان کے قتل سے جن لوگوں کو فائدہ ہوا ان میں سے نواب مشتاق احمد گرمانی بھی شامل تھے، کیونکہ وہ پہلے وفاقی وزیر داخلہ اور پھر مغربی پاکستان کے گورنر بن گئے۔ افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے بھی اپنی سوانح حیات فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں مشتاق احمد گرمانی کو قصوروار قرار دینے کی کوشش کی ہے، اور ان کے تاثر کی بنیاد محض یہ ہے کہ جب وہ برطانیہ سے واپس لوٹے تو مشتاق احمد گرمانی سمیت کسی وزیر کو لیاقت علی خان کے قتل پر سوگوار نہ پایا۔ جنرل ایوب خان یہ بتانے سے قاصر رہے کہ بطور سپہ سالار سب سے زیادہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی
ہوتی تھی، مگر کیا یہ محض اتفاق ہے کہ وہ لیاقت علی خان کے قتل ہونے سے چند روز پہلے پیچش جیسے معمولی مرض کا علاج کروانے کے لیے لندن چلے گئے؟ یہ سوال ترازو کی سپہ سالار سیریز میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ گورنر جنرل غلام محمد اور پھر ان کے جانشین میجر جنرل سکندر مرزا مشتاق احمد گرمانی کے ہم نوالا و ہم پیالہ ضرور تھے، مگر مشتاق گرمانی کو بطور مہرہ استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا گیا۔ سکندر مرزا نے مسلم لیگ پر نقب لگانے کے لیے کنگز پارٹی بنانے کی روایت ڈالی اور ریپبلکن پارٹی کی بنیاد رکھی، تو مشتاق احمد گرمانی ان کے ساتھ شریک جرم رہے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی بنانے میں مغربی پاکستان کے گورنر مشتاق احمد گرمانی بھی برابر کے شریک تھے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پارٹی کا آئین اور منشور بھی انہوں نے مرتب کیے تھے۔ یہ الزام ریپبلکن پارٹی کے ایک سابق جنرل سیکرٹری مسٹر عبد القیوم نے خاص طور پر لگایا ہے۔ اس کے علاوہ مسٹر گرمانی کے خلاف جب ایبڈو کے تحت انکوائری ہو رہی تھی تو مغربی پاکستان اسمبلی کے 7 ارکان نے اپنی گواہی میں کہا تھا کہ ریپبلکن پارٹی صدر، وزراء اور گورنر گرمانی کے گٹھ جوڑ سے بنی تھی اور وہ اس میں گورنر کے دباؤ سے مجبور ہو کر شامل ہوئے تھے۔ گورنر مغربی پاکستان نواب مشتاق احمد گرمانی سے صدر سکندر مرزا نے 2 ستمبر 1957 کو استعفیٰ لے لیا تو مشتاق احمد گرمانی نے کہا کہ وہ مناسب وقت آنے پر اپنے استعفے کی وجوہات سے قوم کو آگاہ کریں گے۔ اگلے روز کے اخبارات میں ان کا یہ بیان شائع ہونے کے بجائے ٹائمز آف کراچی میں ایک خط کا عکس شائع ہو گیا جو مبینہ طور پر مشتاق احمد گرمانی نے بھارت کے پہلے نائب وزیر اعظم سردار پٹیل کو لکھا تھا۔ خط کے مندرجات میں کہا گیا تھا کہ میں نے الحاق سے متعلق عالی مقام امیر بھاولپور کی رضامندی حاصل کر لی ہے۔ جیسا میں نے اپنے گزشتہ خط میں کہا تھا ویسا ہی ہوگا۔ میں نے سب رکاوٹیں دور کر دی ہیں اور امید ہے کہ میرے دعوے پر ضرور غور کیا جائے گا۔ اس خط سے دراصل اس گڑے مدعے کو اکھاڑنا مقصود تھا کہ نواب مشتاق احمد گرمانی بھارتی ایجنٹ اور غدار ہیں، کیونکہ انہوں نے ریاست بہاولپور کا الحاق بھارت سے کرنے کی کوشش کی۔ نواب مشتاق احمد گرمانی ہکا بکا رہ گئے اور انہوں نے اس خط کو جعلی اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اخبار کے ایڈیٹر زیڈ سلیری کے خلاف ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ دائر کر دیا۔ پہلے یہ مقدمہ سول عدالت میں زیر سماعت رہا، مگر پھر لاہور ہائی کورٹ میں براہ راست درخواست دائر کر دی گئی۔ مشتاق احمد گرمانی بنام زیڈ سلیری نامی اس مشہور مقدمے کی سماعت کا آغاز 6 جنوری 1958 کو ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوران امریکہ کے مشہور ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ چارلس ایپل کو بطور گواہ پیش کیا گیا، جس نے بتایا کہ یہ خط جعلی ہے۔ نواب آف بہاولپور صادق محمد خان عباسی کو بھی عدالت نے طلب کیا اور ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کسی موقع پر مشتاق احمد گرمانی نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ ریاست بہاولپور کا بھارت سے الحاق کر دے۔ نواب آف بہاولپور نے کہا نہیں۔ سماعت مکمل ہونے پر لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شبیر احمد خان، جن کی حق گوئی و بے باکی کا ذکر ترازو کی پاکستان کے منصف سیریز سے بھی ملتا ہے، انہوں نے 2 مئی کو فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مشتاق احمد گرمانی فیصلے کے منتظر تھے، حالانکہ یہ مقدمہ ایک اخبار کے ایڈیٹر زیڈ سلیری کے خلاف تھا اور حکومت کا اس معاملے سے بظاہر کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر 28 مئی 1958 کو وزارت اطلاعات کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے پریس ریلیز کے ذریعے اس معاملے کو آؤٹ آف کورٹ نمٹائے جانے کا اعلان کیا۔ پریس ریلیز میں بتایا گیا تھا کہ پنجاب میں جاری حالیہ سیاسی تنازع میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ سابق گورنر مشتاق احمد گرمانی نے وزیر اعظم بہاولپور کی حیثیت سے ریاست بہاولپور کا الحاق بھارت سے کرنے کا مشورہ دیا۔ وفاقی حکومت کے پاس دستیاب ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ درست نہیں اور صورتحال اس کے برعکس ہے۔ مشتاق احمد گرمانی نے ریاست بہاولپور کے پاکستان سے الحاق کا مشورہ دیا۔ جب مشتاق احمد گرمانی کے زیڈ سلیری کے خلاف مقدمے کی سماعت کا سلسلہ جاری تھا تو لیاقت علی خان قتل کیس کا پینڈورا باکس بھی کھل گیا۔ کسی نقطے کی وضاحت کے لیے اٹارنی جنرل کو کہا گیا کہ لیاقت علی خان قتل کیس کی تفتیش سے متعلق فائل پیش کی جائے۔ دراصل مشتاق احمد گرمانی سے متعلق کہا جاتا تھا کہ جب وہ وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے یہ فائل چیف سیکرٹری سید فدا حسن سے منگوائی اور پھر واپس کی تو اس میں کچھ نہ تھا اور یہ فائل خالی تھی۔
مشتاق احمد گرمانی ایسے دعووں کی سختی سے تردید کرتے رہے۔ بہرحال جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فائل لانے کا حکم دیا تو بتایا گیا کہ فائل چیف سیکرٹری کے پاس ہے۔ بعد ازاں عدالت کو ڈپٹی اٹارنی جنرل کے ذریعے بتا دیا گیا کہ لیاقت علی خان قتل کیس کی تفتیش سے متعلق فائل کھو گئی ہے اور حکومتی ریکارڈ میں دستیاب نہیں۔ جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تو نواب مشتاق احمد گرمانی نے اس ماورائے آئین اقدام کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ نواب مشتاق احمد گرمانی نے انکشاف کیا کہ سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان نے انہیں بھی مارشل لا لگانے کے اس منصوبے میں شریک ہونے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس جرم میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ ایبڈو کے ذریعے ٹرائل شروع ہوا تو حسین شہید سہروردی کی طرح نواب مشتاق احمد گرمانی نے بھی نااہلی قبول کرنے کے بجائے مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ پیغام دیا گیا کہ اگر سرکاری جماعت کنونشن مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ تو نااہلیت ختم کر دی جائے گی، مگر نواب مشتاق احمد گرمانی نہ مانے اور فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یوں انہیں سکہ بند غدار کا درجہ حاصل ہو گیا۔ جنرل ایوب خان سے سیاسی مخالفت عروج پر تھی، مگر 1965 کی جنگ میں نواب مشتاق احمد گرمانی اور ان کے خاندان نے پاک فوج کے شہداء کے لیے 23 مربع زرخیز زمین وقف کر دی۔ یہی نہیں بلکہ نواب مشتاق احمد گرمانی کے خاندان نے 500 ایکڑ زمین قومی فنڈ برائے دفاع میں جمع کروا دی۔ گرمانی خاندان نے کوٹ ادو میں ہیوی انجینئرنگ کمپلیکس بنانے کے لیے 56 ایکڑ زمین دینے کی پیشکش بھی کی۔ جنرل ایوب خان تو عوامی احتجاج کے نتیجے میں مستعفی ہو گئے، مگر نواب مشتاق احمد گرمانی اب سیاسی اکھاڑے میں اترنے کو تیار نہ تھے۔ 1970 کے عام انتخابات میں انہوں نے جماعت اسلامی کی حمایت کی اور کئی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ صرف جماعت اسلامی ہی ووٹ کی صحیح حقدار ہے۔ جماعت اسلامی ہار گئی، بھٹو برسر اقتدار آ گئے۔ جب ان کے خلاف پی این اے نے تحریک چلائی تو نواب مشتاق احمد گرمانی اس تحریک سے لا تعلق رہے۔ نواب مشتاق احمد گرمانی کی 3 بیٹیاں ہیں، اولاد نرینہ نہیں تھی۔ 1982 میں مشتاق احمد گرمانی کی وفات کے بعد ان کی جائیداد کا ایک بڑا حصہ گرمانی ٹرسٹ کو منتقل ہو گیا جو ان کی بیٹیاں چلاتی ہیں۔ گرمانی ٹرسٹ نے لمز کو 1 ارب روپے کا ڈونیشن دیا، جس سے نواب مشتاق احمد گرمانی کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے۔ نواب مشتاق احمد گرمانی کی نسل تو آگے نہیں بڑھ سکی، تاہم ان کے بھتیجے میاں غلام جیلانی گرمانی کے صاحبزادے میاں طارق احمد گرمانی بلدیاتی سیاست میں متحرک رہے اور پھر 2002 میں پہلی بار صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ان کے والد غلام جیلانی گرمانی نہ صرف قیام پاکستان سے پہلے دستور ساز اسمبلی کے رکن رہے بلکہ آزادی کے بعد بھی مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2013 میں اسی حلقہ سے میاں طارق احمد گرمانی کے بھتیجے میاں ذیشان احمد گرمانی ایم پی اے منتخب ہوئے۔ غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنوبی پنجاب کے پیروں، گدی نشینوں اور دیگر جاگیرداروں نے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا